السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی اور میں اظہر جادی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج کا پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آج ایک عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل و مناقب پر بات ہوگی، اور اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی۔ آپ شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلام آباد I8 مرکز۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل و مناقب کیا ہیں دین اسلام کی روشنی میں؟ شکریہ جناب، آج کی اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آپ تشریف لائے۔ میں اسلام آباد میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مخصوص ایام میں سے ایک 17 رمضان المبارک کا دن ہے، جو حضرات شہدائے بدر رضی اللہ عنہم کا بھی یوم مبارک بنتا ہے، اور ام المؤمنین محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم وصال مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ مبارک اور ذکر خیر جو ہے کرنا سعادت مندی ہے۔ دنیا بھر میں اہل ایمان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ ان میں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں صرف آپ ہی کماری ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لختے جگر نور نظر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء افضل البشر قرار پاتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جتنی جانثاری اور رفاقت معیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف اور اعزاز انہیں حاصل ہوا اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لختے جگر ہے، نور نظر ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لشکر ذات سلاسل سے جب واپس پلٹا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، آقا حضور آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے الناس احب الیک، کون زیادہ پیارا اور محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میرا رجال مردوں میں کون؟ فرمایا ابوہا، ان کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ حبۃ ابی کے ورب الکعبہ، اے فاطمہ یہ عائشہ جو ہے رب کعبہ کی قسم، یہ عائشہ تیرے باپ کی محبوب ترین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو مرتبہ اور مقام ہے ازواج رسول میں سے وہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ آپ کی برات میں قرآن مجید کی آیات ہیں، قیامت تک قرآن تلاوت ہوتا رہے گا، مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ۔ تو وہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی وہاں شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا، ان کے فضائل و مناقب میں بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں، بلکہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر خواب کے اندر، عالم خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے پہلے ایک ریشمی لباس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھائی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان عائشہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ عائشہ جو ہے آپ کی دنیا آخرت میں زوجہ ہے۔ اور ایک موقع پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ محور گفتگو تھے. فرماتی ہے بعد میں میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو میں نے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، دہیہ کلبی کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. وہ حاضر جبریل یقرئ السلام، عائشہ کو آپ کو سلام دے رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ اور مقام ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لحاظ سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب ترین زوجہ محترمہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حقیقت کا بھی ادراک رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ تحائف بھیجنے ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باری کے دن کا انتظار کرتے تھے کہ کب باری آئے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ہم تحفہ دیں گے حضور علیہ السلام کو تو حضور زیادہ خوش ہوں گے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عمل مبارک کرتے تھے کہ کوئی تحفہ بھی دینا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جائے گا حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ تو حضور علیہ السلام اس پہ زیادہ خوش ہوں گے. سبھی حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ مسندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آج بھی کوئی اگر اصال ثواب کرتا ہے ختم شریف پڑھ کے اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اعزاء اقارب کو کوئی اصال ثواب کرے تو اس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی اصال ثواب کرے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا. ان کو کوئی ہدیہ کرے گا ثواب کا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت اور آپ کی رضامندی اور خوشنودی ہو. سر یہ بتائیے گا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو علمی مہارت ہے اور خاص کر احادیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دین اسلام کی روشنی؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ علمی طور پر آپ تو اتنی بڑی مضبوط تھی کہ عالم الناس افقہ الناس کے کلمات آتے ہیں روایات میں. یہ سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑی مفتی، سب سے بڑی عالمہ فاضلہ، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں اگر ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی پیچیدگی ہوتی جس کا حل کہیں سے نہ ملتا، ہم حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے در دولت پہ جایا کرتے تھے، ان سے عرض کرتے تو آپ ہماری وہ جو ایک حدیث پاک کے اندر پیچیدگی ہوتی، مشکل ہوتی، اس کو آپ حل فرما دیا کرتی تھی. اور پھر جو مکثرین راوی بنتے ہیں صحابہ کرام میں جن کی اکثر اور زیادہ روایات ملتی ہیں، ان میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام نامی اس میں گرامی ہے. یعنی جو سب سے بڑے 6 راوی ہیں نا صحابہ کرام، سب سے زیادہ روایات، کثیر الروایات صحابی، ان 6 میں ایک ہی خاتون بنتی ہے، باقی 5 مرد ہیں، ایک خاتون بنتی ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جو ہے آپ سے مروی ہے. 2000 سے زائد روایات احادیث مبارکہ جو امت تک پہنچی ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے پہنچی ہیں. اور علمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا ذخیرہ عطا فرمایا تھا، اور خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں ان مسائل کے لیے تو آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی، تربیت لیتی اور ان مسائل کو پوچھتی رہتی. اس کی بدولت یہ ہوتا کہ کوئی مشکل سے مشکل ترین بھی مسئلہ ہوتا، اور خاص طور پہ جو خانگی زندگی کے مسائل اور میاں بیوی کے آپس کے متعلقہ مسائل ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیے گئے اور آپ نے ان کا حل دریافت فرمایا ہے. سر ہماری بچیاں جو ہیں دختران اسلام ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی علمی جو آپ رول ماڈل ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا پیغام دیں گے ہماری دختر اسلام؟ میں اس حوالے سے جو آج یوم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حوالے سے ایک تو
میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری آج کی جو دختران اسلام ہے انہیں امہات المؤمنین کا مبارک تذکرہ پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کی سیرت مبارکہ پڑھنی چاہیے. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بحیثیت زوجہ ہونے کے جو خدمت سر انجام دی ہے اور جو کردار ہے آپ کا شوہر کے ساتھ کس انداز میں آپ رہتی، وہ آج کی خواتین کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیار تھا ہی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ مرض کے ایام آئے تو ان میں مختلف ازواج مطہرات کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہوتے باری ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں تھے کہ کب وہ دن آتا ہے جو عائشہ صدیقہ کا دن بنتا ہے. آقا حضور علیہ السلام ان دنوں میں یہ ارشاد فرماتے این انا الیوم، آج میں کہاں ہوں، این انا غد، کل میں کہاں ہوں گا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام بھی گزرے ہیں. آپ خود فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی ہے. اس میں ایک حدیث پاک میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں خواتین اسلام کے لیے بھی سبق آموز ہوگا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کی اس قدر خدمت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق، مزاج کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور پھر مزاج کے مطابق خدمت سر انجام دینا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مرض کے آخری ایام میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑی پسند تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھتی بھی حضور کو مسواک پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں بول رہے، صرف جو ہے عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور مسواک کی طرف دیکھا ہے. اس دیکھنے میں عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ حضور مسواک چاہ رہے ہیں. فرماتی ہیں میں نے مسواک لی اپنے بھائی سے اور اس کو کاٹا، اس کو چبایا، اس کو نرم کیا. 3 کلمات ملتے ہیں حدیث پاک میں. یہ ہے شوہر کی خدمت کتنے پیارے انداز میں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جو انہیں اعزاز حاصل تھا اس میں کمال کتنا تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے وہ لی بھائی سے، اس کو آگے بلایا، اس کو چبایا اپنے منہ میں، اس میں نرم کر کے حضور علیہ السلام کو پیش کی تو حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ جو خاتون جو ہے اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے اور اس کے مطابق اس کی خدمت کرتی ہے اور وہ آپس کے معاملات اس طریقے سے چلاتی ہے، یقیناً وہ کامیاب خاتون ہوتی ہے. بہرحال ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی آج کی دختران اسلام کے لیے پڑھنے کی کافی ضروری ہے. اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ دینی علوم کے اندر مہارت، دینی علوم کو سمجھنا، دین کی رہنمائی لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور دین کی رہنمائی آگے اور لوگوں تک پہنچانا، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں بھی آپ سے رہنمائی لوں گا اپنی بچیوں کے لیے کہ ایک شاعر نے کہا کہ کل جن سے چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق کے بازار نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ہے، وہ ہمارا ایک ماحول ہے کہ جو اس طرح سے ترتیب دے دیا گیا، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں بچیوں کی، لیکن اس کو دین اسلام کی روشنی میں امہات المومنین کے کردار کی شکل میں ہماری بچیوں کے لیے یا مومنین کی ماؤں کا کردار اور اسپیشلی حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بچیاں ان سے کس طرح رہنمائی لے سکتی ہیں آج کے دور میں؟ آج کے دور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج ہمارا جو دختران اسلام ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ امہات المؤمنین کی سیرت مبارکہ پڑھیں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے سیرت و کردار کو پڑھیں. جو شرم و حیا کی وہ پیکر تھی، ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، ان کی زندگی کتنی صالح تھی. آج کی خواتین اسلام کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور یقیناً اسی کے اندر ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. آج کے جو ہماری مشکلات ہے یہ ہماری خود پیدا کردہ ہے. اگر ہم معاشی بیائی کی طرف جاتے ہیں تو اس سے رحمت برکت اٹھ جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے. ہمارے بے شمار مسائل جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. تو لہذا خواتین اسلام کو ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کا کردار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنی چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں ان کا حل دین اسلام میں موجود ہے، لیکن ہماری بچیوں میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے، وہ اس سے دین سے دوری اور کم علمی کی وجہ اس سے میں والدین کو بھی چاہیے اپنا کردار ادا کرے، اور پھر اس میں معاشرے کے باقی جو ایسے اسٹیک ہولڈر ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی اصلاح کی، ان کو بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام نشر کرنے چاہیے. ان پاکیزہ ہستیوں کا کردار جو ہے بچیوں کو پڑھانا سکھانا چاہیے، ان کی یاد میں پروگرام ہونے چاہیے جس سے اویئرنیس بھی ہو، آگاہی ہو، ان کے کردار سے آگاہی ہو کر خواتین میں جذبہ پیدا ہو ان کے نقش قدم پہ چلنے کا. تو یہ حکومت وقت کو بھی اپنا کردار، میڈیا کو اپنا کردار، پیمرا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس کے ساتھ یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا، مقدس خواتین جو ہیں، ان کا کردار ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو اگر سنانے میں، دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس سے یقیناً وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور یہ آپ نے باتیں سنی اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری قوم کی بچیاں، ہماری بچیاں، امہات المومنین کا وہ جو کردار ہے اور وہ جو ان کے لیے رول ماڈل ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کریں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.